أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله الصلاة إلى آخر الحدیث. محترم سامعین جمعہ اور خواتین اسلام، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ بقرہ کی ایک آیت تلاوت کی اور ایک حدیث کا ٹکڑا بھی سنایا. سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے مسلمانوں، استعینوا بالصبر والصلاۃ، مشکلات میں، پریشانیوں میں تم مدد حاصل کرو نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، نماز پڑھنا بڑا بوجھ ہے، بڑی مشکل ہے نافرمانوں کے لیے، بے نمازیوں کے لیے. إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اللہ سے ڈر کر چلنے والوں کے لیے یہ بہت آسان ہے. اللہ سے ڈر کر چلنے والے کون ہیں؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، جو اس بات کا یقین کرتے ہیں ہم کو اس دنیا سے نکل کے آخرت میں جا کے اللہ کے پاس اس کا ثواب حاصل کرنا ہے. وانہم الیہ راجعون، اسی کے طرف لوٹ کر سب جانے والے ہیں. دوسری جگہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہی باتیں بتائی ہیں کہ نماز اور صبر سے تم مدد حاصل کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن بندے سے حساب کتاب دیا جائے گا نا، سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا. اگر نماز پڑھا ہے ٹھیک ہے، اس کے بعد سارے عمل اس کے آسان ہیں. اور اگر نماز میں کوتاہی ہے، نماز نہیں پڑھا ہے، تو پھر اس کے بعد دوسرے عمل کو دیکھا ہی نہیں جائے گا. اگرچہ کہ صدقہ کیا ہوگا، حج کیا ہوگا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا ہوگا، مسجد بنایا ہوگا، مدرسہ بنایا ہوگا، بہت کیا ہوگا، نماز ہی نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں اس کا حساب. نماز کی اہمیت اسلام کے اندر بہت زیادہ ہے. نماز چھوڑنے سے مصیبتیں بہت آتی ہیں. اللہ نے فرمایا سورہ مریم کے اندر فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا. نبیوں کے ماننے والے جو نیک لوگ تھے ان کے چلے جانے کے بعد بے نمازی پیدا ہوئے، ناخلف پیدا ہوئے. کیا کیا انہوں نے؟ اضاعوا الصلاۃ، نمازوں کو ضائع کر دیا. نماز ضائع کرنے کا ایک مطلب تو یہ ہے جیسے پڑھنا ویسے نہیں پڑھے. جیسے کہ بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہیں 2 منٹ میں 4 رکعت پڑھ لیتے ہیں، جھکے اٹھے گرے اٹھتا ہی اور کچھ نہیں، حالانکہ اس نماز ہوتی ہی نہیں ہے. یا دوسرا مطلب یہ بھی ہے نماز کو جب جی چاہا پڑھے، عصر کی نماز مغرب کو پڑھ لے، عشاء کے ملا کے
اور فجر کو پڑھ لیے، کچھ نہیں، قضاء و صلاح۔ تیسرا مطلب ہے کہ نماز پڑھے ہی نہیں، سب مطلب اس کے اندر ہو سکتا ہے۔ اللہ نے کہا واتبعوا الشہوات، اپنی مرضی سے انہوں نے نماز پڑھنا شروع کیا، فسوف یلقون غیا، ان لوگوں کو جہنم میں بھیجا جائے گا۔ کتنی بڑی سخت سزا ہے، اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنائے گئے، سب سے پہلے آپ پر نماز فرض کی گئی۔ 2 رکعت پڑھنا ہے، صبح میں 2 رکعت اور شام میں 2 رکعت پڑھنی ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور آپ کو وضو کر کے بتائے اور نماز پڑھا کے بتائے۔ یہ 2 نمازیں تھیں۔ شریعت کے جتنی باتیں ہیں، وہ روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، کچھ بھی ہو، سب دنیا میں اس کا حکم نازل ہوا۔ جبریل علیہ السلام آ کے بتائے ایسا کرنا ہے، اللہ نے ایسے کہا، ایسا کہا۔ لیکن جب نماز کا تحفہ دینا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے آسمان پر بلایا۔ تو ہماری جو 5 وقت کی نماز ہے نا، وہاں سے شروع ہوئی۔ آسمان پر اتنی بڑی عبادت ہم پر فرض کی گئی، لہٰذا نماز کا مقابلہ کوئی عبادت نہیں کر سکتی۔ روزہ ہے، سال میں 1 مرتبہ پڑھنا ہے جی، سال میں 1 مرتبہ رکھنا ہے۔ زکوٰۃ ہے، سال میں 1 مرتبہ دینا ہے۔ کلمہ اخلاص، شہادت کا اقرار کرنا ہے، اور مرتے وقت اللہ نے توفیق دی، کلمہ پڑھ لیا۔ حج زندگی میں 1 مرتبہ، مگر نماز 1 دن میں 5 مرتبہ پڑھنا۔ سبحان اللہ، کتنی نمازیں ہو جاتی ہیں 1 مہینے کی، 1 سال کی کتنی نمازیں ہو جاتی ہیں۔ اگر یہ بندہ 60 سال کا ہے تو 14-15 سال تو سمجھو کہ سب وہ بچپن کے نکل گئے۔ 35-45 سال اتنی نمازیں پڑھا ہے، اللہ اکبر۔ اللہ نے اپنے نبی سے کہا کلا لا تطعه واسجد واقترب، سجدہ کرو اور اللہ سے قریب ہو جاؤ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل میں فرمایا اقرب ما یکون العبد من ربہ وهو ساجد فاجتہدوا فی الدعاء فقمن ان یستجاب لکم۔ نماز بندہ اللہ کے پاس کھڑا ہوتا، قریب ہو گیا، اللہ کے دربار میں پہنچ گیا، اور کون بھی بات نہیں کرنا۔ اس سے پہلے سب سے بات کر سکتا تھا، ماں سے، باپ سے، بیوی سے، بچوں سے، ہر ایک سے بات۔ اب نہیں، صرف اللہ سے بات کرنا ہے۔ اب مخلوق سے بات نہیں کرنا ہے، کھڑے ہو کر اللہ سے بات کرنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کہتا میرے بندے نے میری تعریف کی، اللہ سے راز و نیاز کرتا ہے، اللہ سے بات کرتا ہے۔ نماز میں پوری عبادت، رکوع بھی اللہ سے بات کرتا ہے۔ اللہ تو کتنا بلند ہے، اللہ سجدے میں جاتا ہے تو تب بھی اللہ تیری شان کتنی اونچی ہے اللہ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم، سب اللہ ہی سے بات کرتے رہتا ہے۔ اللہ اکبر سے لے کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک اللہ ہی سے بات کرتے رہتا ہے۔ کتنی بڑی عبادت ہے جی۔ تو اس کے اندر کہا اللہ کے رسول نے، بندہ جب سجدے میں سر رکھ دیتا ہے، بندہ زمین پر جب سر رکھ دیتا ہے، پیشانی ٹیک دیتا ہے، اللہ سے بہت قریب ہو جاتا ہے۔ یہ کیسے قریب ہوں گے؟ اللہ کے قریب کیسے ہوتے ہیں؟ عبادت کے ذریعے سجدہ کر کے اللہ کے پاس مرتبہ حاصل کرتا ہے۔ کیا کرنا چاہیے اللہ سے قریب؟ مانگنا چاہیے نا۔ کوئی دور کھڑے ہیں، نزدیک آئے تو بول دے مجھے یہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے۔ کہا کہ دعا کرو جی، سجدے میں دعا کرو، فاجتہدوا فی الدعاء، خوب دعا کرو۔ یہ نہیں کہا کہ دعا کرو، فاجتہدوا فی الدعاء، خوب دعا کرو۔ کیا کیا کرنا ہے؟ ظاہر بات ہے امام کے پیچھے رہیں گے، ہم جتنا لمبا چاہے سجدہ نہیں کر سکتے نا، لیکن نفل نماز میں، سنت نماز میں ہم تو اپنے اختیار میں ہیں۔ 5 منٹ کا ایک سجدہ، 10 منٹ کا ایک سجدہ، روتے بھی رہیں، پوچھتے بھی رہیں، مانگتے بھی رہیں۔ فَقَمِنٌ أَن يُسْتَجَابَ لَكُمْ، ضرور اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کو قبول کرے گا۔ کتنی بڑی عبادت ہے جی۔ یہ تو دینی اعتبار سے،
لیکن صحت اور تندرستی کی عبادت سے کہتے ہیں کہ انسان کے لیے سب سے بہترین ورزش، اس سے ہم کو کوئی تعلق نہیں، لوگ جو کہتے ہیں سب سے بہترین صحت کی علامت کیا ہے، آدمی سر نیچے رکھ دے اور اوپر کا حصہ پیچھے کا حصہ اوپر ہو جائے، یہ ورزش اتنی مفید ہے، آپ کو صحت کی گارنٹی ہے۔ جن کو آستما ہے، سانس کی تکلیف ہے، پھیپھڑے میں کچھ بھی تکلیف ہے، کیا کرنا، لمبا سجدہ کرو، کرسی پر بیٹھ کر نہیں، زمین پر، پیشانی زمین پر رکھو، دیر تک سجدہ کرتے رہو۔ کہا کہ صاحب آپ ساری بیماریوں کا علاج ہے، واللہ عالم، اس سے ہم کو کوئی مطلب نہیں، لیکن اللہ سے قریب ہوتے ہیں، مانگو جتنی چیزیں مانگتے ہو۔ اللہ اکبر، نماز کتنی اہم ہے، میں نے کہا کہ یہ اللہ نے آسمان سے یہ تحفہ دے کر بھیجا کہ نماز پڑھنا ہے ہم کو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس نماز کو مکے میں جب تک تھے اللہ کے رسول، معراج کے بعد 2 سال تھے، 1.5 سال تھے، ہر نماز 2 رکعت پڑھتے تھے، مغرب 3 پڑھتے تھے۔ مدینے کو آئے تو اللہ تعالیٰ نے ظہر 4، عصر 4، عشاء 4 کر دیا اور باقی فجر کو مغرب کو اپنی حالت پر رکھا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی عبادت تھی جی۔ اسی لیے صحابہ اکرام کتنے بھی تکلیف ہو، کچھ بھی ہو، مسجد کو آتے تھے۔ ایک نماز پڑھنا اور جماعت کے ساتھ پڑھنا، اللہ اکبر، آدمی جب نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے 27 درجہ ثواب زیادہ ملتا ہے۔ اس لیے جماعت میں غفلت نہیں کرنا، جماعت کو نہیں چھوڑنا، کوشش کر کے آنا۔ ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد کو آتا تھا، دور سے آتا تھا، ہر نماز کو آتا تھا، لوگوں کو بڑا رحم آیا، یہ کہاں سے دور سے آتا ہے چل کے؟ انہوں نے کہا دیکھو جی، اللہ کے رسول یہ مسجد کے پاس جگہ خالی ہوئی ہے، بک رہی ہے، تم لے لو، لے کے یہاں جھوپڑا بنا لو۔ کہا کہ جاؤ جی، میرے گھر کی دیوار بھی اللہ کے رسول کے گھر کی دیوار یہ کوئی تو مجھے پسند نہیں بولا۔ ارے اللہ کے رسول کے گھر کے بازو رہنا کتنی بڑی فضیلت ہے، یہ کیا ایسے بولتا ہے؟ تو جا کے اللہ کے رسول سے شکایت کیا کہ یہ آدمی ایسا آتا ہے، فلاں کرتا ہے۔ پہلے تو لوگوں نے کہا بھئی اونٹ خرید لو، گدھا خرید لو، اس پر بیٹھ کر آؤ۔ کہا نہیں جی میں نہیں آتا۔ آخر میں یہ کہا کہ میرا گھر بھی، گھر کی دیوار بھی اللہ کے رسول کے گھر کی دیوار مل کر رہنا بھی مجھے پسند نہیں، بولتے۔ اللہ کے رسول نے بلا کے پوچھا تم نے ایسے کہا؟ جی۔ کہاں؟ میں نے کہا کیوں ایسے بولے؟ آپ بولے نا، چل کر آئے تو یہ قدم کو یک نیکی، یہ گناہ معاف، ہاں اس لیے میں آتا، اتنی دور سے آتا۔ کتنی محبت تھی دیکھے نماز سے۔ آپ نماز کو گھر سے نکلتے ہیں، وہیں سے ثواب شروع ہو گیا، شرط یہ ہے کہ گھر سے وضو بنا کر نکلیں۔ کتنی عبادت تھی جی، اللہ نے نماز کے اندر کتنے فائدے رکھے ہیں، اور کتنی عبادت کی، ساری عبادتوں کی ایک طرح سے سمجھیے بڑی عبادت ہے نماز۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک مسلمان کے درمیان بھی ایک مشرک یا کافر کے درمیان فرق کیا ہے؟ مسلمان نماز پڑھتا، کافر نماز نہیں پڑھتا، اس لیے بے نمازی کافر ہے۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا فتویٰ ہے جی، کتنی بڑی بات اللہ کے رسول نے فرمایا۔ جہنم کے لوگ جب جہنم میں چلے جائیں گے، جنت والوں کو خیال ہوگا ارے ہمارے محلے میں تھے نا فلاں صاحب فلاں صاحب، تو پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، کیا بھی تم لوگ سب جہنم میں ہو؟ کیسا جہنم کو آئے؟ ہمارے ساتھ تھے نا۔ قالوا لم نک من المصلین، بولے کہ نماز نہیں پڑھتے تھے جی۔ معلوم یہ ہوا کہ بے نمازی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم صرف نماز چھوڑنے کو کفر سمجھتے تھے، جو نماز نہیں پڑھا وہ کافر۔ اللہ اکبر، حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین بھی نماز کو آتے تھے جی۔ فجر کو اور عشاء کو ذرا
غافل ہو جاتے تھے، نہیں پڑھتے تھے، یا گھر میں پڑھ لیتے تھے۔ منافقین جن کی سزا کافروں سے بھی زیادہ ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقوں کو جہنم میں بھیجیں گے، سب سے نچلے گڑھے میں ڈالیں گے ان کو۔ اتنے برے لوگ، لیکن وہ بھی نماز پڑھتے تھے جی، اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مرتبہ میرا ارادہ ہوتا ہے کہ نماز کا وقت آئے، ایک آدمی کو میں امام بنا کے کچھ نوجوانوں سے کہوں لکڑیاں جمع کر کے لاؤ، پھر اس کے بعد گھروں کے اندر جا کر دیکھو، کوئی اگر نماز پڑھے بغیر گھر میں بیٹھا ہوا ہے، سویا ہوا ہے، اس کا گھر جلا دو۔ وہ بھی جل جائے گا نا، گھر جلائیں گے تو وہ بھاگ کر تھوڑی جائے گا، وہ بھی جل جائے گا۔ لیکن عورتیں اور بچے ہیں گھر میں، اس لیے میں نہیں جلاتا بولے۔ نماز چھوڑے نہیں، گھر میں نماز پڑھتے، ان کی اتنی بڑی سزا بتائی گئی اسلام کے اندر۔ تو پہلا سوال جو کریں گے جنتی جہنمیوں سے، ما سلککم فی سقر، تم کو جہنم میں کس چیز نے داخل کیا؟ قالوا لم نک من المصلین، پہلا جواب کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ دوسرے کتنے گناہ ہیں نا، شراب پیتے تھے اس لیے آئے، زنا کرتے تھے اس لیے جہنم میں آئے، ماں باپ کی نافرمانی کرتے تھے اس لیے جہنم میں آئے، یہ سب کچھ بھی نہیں بولے، کہا نماز نہیں پڑھتے تھے۔ کتنی بڑی سزا اور کتنا بڑا جرم ہے نماز کا چھوڑنا۔ جتنے لوگوں کو آپ دیکھیں گے ہمارے خلفائے راشدین میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے خلافت کے زمانے میں آئے، وہ نماز کو جیسے آتے ویسے، تو ایک گھر کے پاس کوئی چیز تھی، وہاں کوئی آدمی آگ جلا رہا تھا۔ دیکھے کیا کر رہے ہو جی تم؟ تو کہا میں وہ تلوار بچھوا سب بناتا ہوں۔ کہا اچھا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم چکی بناتے، بہت مشہور چکی بناتے، سنا نا، میرے لیے بھی ایک چکی بنا دیتے؟ ہاں، آپ کے لیے ایسی چکی بناؤں گا دنیا میں چرچا ہو جائے گا۔ حضرت عمر نے کہا یہ مجھے دھمکی دے رہا ہے، یتوعدنی العبد، یہ جو غلام ہے مجھے دھمکی دے رہا ہے۔ اب اس کے بعد سے انہوں نے وہ جو بچھوا تھا اس کو زہر پلایا، 1 مہینے تک اس کو پلاتا رہا۔ اس کا تیار ہو گیا کہ عمر کو ختم کرنا ہے۔ پہلے تو آ کے کہا کہ میرے جو مالک ہیں مجھ سے پیسہ بہت زیادہ لیتے، روزی تلا کے دینا۔ کہا کیا کرتے جی؟ کہا یہ کام کرتا ہوں۔ کیا بھی نہیں نا، بہت کم لیتے نا۔ اچھا ایسا ہے کیا؟ چلا گیا، یہ سب ہوا۔ آخر میں ایک دن جب اس کو ہو گیا کہ آج ہم کو عمر کو ختم کرنا ہے، آیا۔ چراغ وراغ تو مسجد میں نہیں رہتے، ہو سکتا ہے 1-2 چراغ ہو، یہ بھی نماز کو آیا۔ آ کے جو ہے انتظار کیا، حضرت عمر بھی سب کو بلاتے ہوئے نماز کو آئے، آ کے نماز شروع کرے۔ یہ جو ہے تھوڑا انتظار کیا کہ صاحب ہو سکتا ہے کہ پہلی رکعت میں لوگ آئیں گے، میں جب آگے بڑھوں گا تو دیکھیں گے، اس لیے دوسری رکعت جب شروع ہوئی آگے بڑھ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر 3 وار کیا۔ ایک تو سینے کے پاس وار کیا، اور پھر یہاں ناف کے پاس وار کیا نیچے تک، 3 وار۔ بس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گر پڑے۔ اب یہ دوڑ رہا ہے بچ کر بھاگنے کے لیے، جلدی جلدی کون بھی آئے دائیں بائیں ان کو مارتے گیا۔ تقریباً 7 صحابہ شہید ہو گئے۔ پھر اس کے بعد ایک آدمی کے پاس کوئی کمبل وغیرہ تھا، وہ اس کے ڈال دیا، اس کے اوپر ڈال کے جب اس کو معلوم ہوا کہ میں نہیں بچوں گا اور میرا ایک ہاتھ پاؤں کاٹیں گے، خود اپنے آپ کو مار لیا، جہنم کو جانے کے لیے ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ 2 رکعت بھی پڑھائے لیکن سلام نہیں پھیرے۔ فوراً ایک صحابی آگے بڑھ کے نماز مکمل کر دیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر وغیرہ
دیکھے کہ سب گھر کو لے جائیں، خون ہی خون ہے، خون ہی خون ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنی جو پگڑی تھی وہ اٹھا کے ان کے پیٹ پر رکھا، باندھ کے کسی طرح گھر کو لے کر آئے، لا کے سلا دیے۔ اب بلا رہے امیر المومنین، امیر المومنین، کوئی جواب نہیں، یہاں تک کہ سورج نکل گیا، ہوش آیا۔ ہوش آتے ہی پوچھے عبداللہ پانی لاؤ۔ انہوں نے سمجھا پینے کے لیے پانی مانگ رہے ہیں، فوراً پانی لائے۔ نہیں جی وضو کرنا ہے، ابھی میری نماز پوری نہیں ہوئی نا۔ جا کے پانی لائے، اسی میں وضو کیے، کہا مجھے بیٹھاؤ نماز پڑھ لیتا ہوں میں جلدی، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ کہا نہیں ویسے ہی نماز پڑھ لیجئے۔ کہا نہیں جی بیٹھاؤ۔ بیٹھا ہے، وہ آنکھ اور بھی زیادہ کھل گئی، اور بھی زیادہ خون ہونے لگا، نماز نہیں چھوڑی جی۔ سوچ کر دیکھیے نماز کی کتنی اہمیت ہے اسلام کے اندر، اور آج ہمارے ہاں یہ ہے ذرا بھی کچھ ہو تو نماز چھوڑو، نماز سے غافل۔ نماز پڑھنے والے بھی بہت سارے لوگ ایسے رہتے ہیں۔ آپ سوچ کر دیکھیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے شہید ہوئے جی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی نماز پڑھانے کے لیے آ رہے تھے نا، ان کو جو ہے ان کو تو ابو لولا فیض نے شہید کیا حضرت عمر کو، حضرت علی کو عبداللہ بن ملجم نے قتل کیا، ان کو بھی ایسے ہوا۔ سبحان اللہ، نماز کی کتنی اہمیت ہے، لیکن ہمارے یہاں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ بخار تھا، آپ کو سمجھے عصر کے وقت بخار ہو گیا یا ظہر کے وقت بخار ہو گیا، اتنا تیز بخار کہ صاحب کپ کپی بھی آتی ہے نا، زیادہ بخار ہو تو یہ کمبل اڑائے اور ایک کمبل اڑائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود آئے، کمبل چھو کر دیکھا تو کمبل بھی گرم ہے۔ کہا اللہ کے رسول آپ کا تو بدن کھول رہا ہے، اوٹ رہا ہے جیسے بولتے ہیں، گرم بہت ہے۔ ہاں جی ایسے ہی ہے، تو نبیوں کو دگنا ثواب بھی ملتا۔ میری بیماری ہے نا، نبی بیماری پر صبر کرے تو ثواب ملتا، اور ہم صبر کرتے ہیں دگنا ثواب ملتا۔ اب اللہ کے رسول بے ہوش ہو گئے، پھر اس کے بعد دیر کے بعد ہوش آیا، کہا لوگ نماز پڑھ لیے، عشاء کا وقت رہا ہوگا، کہا پڑھ لیے؟ لا ہم ینتظرونک یا رسول اللہ، نہیں اللہ کے رسول وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ کہا اچھا، ضعوا لی ماء فی المخضب، یہ ٹب کی طرح ہے، اس میں لا کر پانی بھرو جی۔ اللہ کے رسول اس میں بیٹھتے نا نہانے کے واسطے، ویسا لمبا سوئے، گرمی اتنی گرمی، پھر اس کا جب اٹھنے گئے بخار کی وجہ سے بہت کمزور ہو گئے تھے چند گھنٹے کے بخار میں، پھر بھی وہ بے ہوش ہو گئے۔ پھر بھی اس کے بعد ہوش آیا، اصل الناس نماز پڑھ لی کیا جی؟ لا نہیں اللہ کے رسول آپ کا انتظار ہے۔ 3 مرتبہ ایسے ہوا جی۔ اللہ کے رسول اسی حالت میں، کتنا خیال ہے اللہ کے رسول کو نماز کا، مسجد کے بازو ہی نہ گھر آپ کا، بار بار یہی نہ پوچھتے اصل الناس پڑھے کیا، نماز پڑھے کیا، لوگ نماز ہو گئی کیا؟ اللہ اکبر، اتنا ہوا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی میں سر میں پٹی باندھ کے اور لا کے بیٹھایا گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق کے بازو، حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ آپ نے بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھائی۔ کتنی اہمیت ہے جی نماز کو، اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد آپ کا جب انتقال ہونے لگا تو اسی وقت پریشانی، آپ کو ادھر سوتے ادھر سوتے، ہلت پلٹتے ادھر پلٹتے، بازو پانی تھا اٹھاتے چہرے پر ڈالتے اور اللہ سے دعا کرتے، اللہ تو رحم فرما، اللہ تو رحم فرما۔
نیک لوگوں کے ساتھ مجھے بلا، نیک لوگوں کے ساتھ مجھے رکھ، اللہم رفیق الاعلیٰ، ایسا بولتے جاتے تھے۔ اس کے بعد آپ نے کہا الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، نماز، نماز پڑھنا، نماز پڑھو، نماز مت چھوڑو۔ آخری وقت میں کوئی بھی آدمی کہتا ہے میں بیوی کو ذرا بلاؤ، بچے کو ذرا بلاؤ، میرا پیسہ بینک میں اتنا ہے، وہاں اتنا رکھا ہوں، میرا وہ گھر ہے، میری وہ آستی ہے، وہ سب تم تقسیم کر۔ نہیں جی، یہاں کیا ہے؟ یہاں تو اللہ کے پاس جانا ہے۔ 3 مرتبے آپ نے بہت تاکید کے ساتھ کہا الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ۔ پھر اس کے بعد وما ملکت ایمانکم، اپنی باندیاں اور بیویوں کا خیال رکھو۔ یہ آخری وصیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس وقت بھی آپ نے سوچا، فرمایا اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر، عیسائیوں پر، جنہوں نے اپنے نبی کی قبروں کو مسجد بنا لیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسجد میں قبر ہو نہیں پڑھنا، اس مسجد میں نہیں ہوتی نماز، الگ ہے کہیں ٹھیک ہے، مسجد میں کہیں بھی اس کے اس میں ایریا میں خبر ہو تو نہیں پڑھنا۔ کہا کہ اللہ کی لعنت ہو، ان لوگوں نے ایسے کیا اور نماز ضائع کی، لعنت کی اللہ کے رسول نے۔ کتنی فضیلت ہے نماز کی، ان سب کو دیکھا جائے اور ہماری سوسائٹی کو دیکھا جائے، کتنی مصیبتیں، رات دن مصیبتیں آتی رہتی ہیں۔ ہم یہی سوچ لیتے ہیں وہ یو پی کا مسئلہ ہے، بہار کا مسئلہ ہے، نہیں، آگ ہمارے قریب آ گئی ہے۔ ہماری یہی زندگی رہے گی تو یہاں بھی ویسی ہوگا، مارے جائیں گے، کاٹے جائیں گے، چھینی جائیں گے سب ہماری دولت، گھروں کو جلایا جائے گا، مسجدوں کو اجاڑا جائے گا، سب ہوگا۔ دعا کریں گے تو اللہ دعا بھی قبول نہیں کرے گا۔ نماز نہیں پڑھو گے تو دعا کیسے قبول کرے گا اللہ تعالیٰ؟ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، شعبان کا پہلا جمعہ یہ نماز پڑھنا، اتنی دعا کریں تو اتنی دعا قبول ہوتی ہے، پورے سال کی روزی ملتی ہے۔ یہ سب کچھ حدیث نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لوگ اپنی طرف سے سب کر کے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ خیال کیجئے، نماز کی باتیں بہت ہیں، انشاءاللہ پھر موقع ملے گا تو اس کے متعلق بہت باتیں بولنی ہیں، تاکہ ہمارے دلوں میں بھی اللہ کا خوف آ جائے اور نماز کے ہم بھی پابند ہو جائیں۔ ابھی آپ نے چند منٹ پہلے دیکھا کتنا ڈول وول بجا کے لے جا رہے تھے، باجا بجا کے ایک مرے ہوئے انسان کو۔ اسلام کی تعلیم کو سوچئے اور ان کی تعلیم کو سوچئے۔ یا چیخنا چلانا بھی، بیوی، شوہر مر گئے، بیوی چیختی چلاتی ہے، کہا یہ تو جاہلیت کا رونا ہے، رو بھی نہیں سکتے، دھاڑ مار کر، چیخ مار کر، ہاں رو سکتے، آنکھوں آئیں گے، شکایت کرنا، اللہ تو لے لیا کیا میرے بیٹے کو، میرے مرد کو لے لیا کیا؟ نہیں، یہ اللہ سے شکایت ہو جائے گی۔ اسی لیے حضرت عمر کہتے ہیں جاہلیت کی باتوں کو نہیں سمجھو گے، اسلام کی قدر نہیں رہے گی تمہارے دل میں۔ اللہ نے ہم کو کتنی چیزوں سے بچایا۔ جب بھی ہم دیکھتے ہیں کوئی بت ہے کالا کچھ لگا کے رکھے ہیں، وہاں جا کے وہ ہاتھ جوڑتے ہیں، کرتے ہیں، کان پکڑ کے نیچے اونچے بیٹھتے ہیں۔ اللہ کا کتنا شکر ادا کرنا کہ اللہ ہم کو بچائے نا، اللہ اس گمراہی میں ہم کو تو نہیں ڈالا نا، شکر کرنا چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، اسلام کی قدر کرو، اسلام کی باتوں کی قدر کرو تو اللہ تعالیٰ ہم کو بھی عافیت کی زندگی نصیب فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ ہماری نماز کی برکت سے ہماری مشکلات کو بھی، مصیبتوں کو دور کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی اور سارے مسلمان مردوں کو بھی، عورتوں کو بھی نماز کا پابند بنا دے۔ جو غلطی کوتاہی ہوگی اللہ تعالیٰ اس سے معاف کرے، اللہ تعالیٰ مشکلوں کو، مصائب کو دور کرے۔ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر جو کچھ حالات بدل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ان مشکلات سے بچائے۔ اب یوکرین میں جھگڑا ہوتا ہے، روس میں جھگڑا ہوتا ہے، ہوتا رہے گا۔ پکا یہودی یوکرین والا کہتا ہے یہودیوں سے، کھڑے ہو جاؤ یہودیوں، دنیا میں کھڑے ہو جاؤ، جب ہم کو مار رہے ہیں، مارنے دو۔ یہ کمبخت ایسے بولا تھا جب فلسطین پر فلسطین والوں کو
یہودی نے مارا تھا تو کہا بہت اچھا ہے، میں بھی فوج بھیجنے کے لیے تیار ہوں، میں بھی تیار ہوں، مارو ان کو بولا۔ آج اس کی سزا اس کو مل رہی ہے، اس کو بھی قتل کیا جائے گا، مارا جائے گا اور اس کو بھی اڑایا جائے گا۔ سزا ملتی گنہگاروں کو، لیکن جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو اور بھی سخت سزا دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔